اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا. آج سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. کیونکہ ہم نے 30 محرم کو شروع کیا تھا اس لیے 3 مجالس اس کے بعد رہیں گی. آخری مجلس میں جناب سکینہ بنت الحسین سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. کل کی مجلس میں رجعت سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا کیونکہ جو اگلے جملے ہیں زیارت وارثہ کے وہ ائمہ علیہم السلام کی رجعت سے متعلق ہیں. ہمارا عقیدہ رجعت اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں سے مخصوص ہے. صرف اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ائمہ کے اسی دنیا میں پلٹ کے واپس آنے کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اسی دنیا میں دوبارہ ایک رجعت کے اندر واپس آئیں گے. ہم ان کی حیات کے قائل ہیں, زندگی کے قائل ہیں, انہیں مردہ نہیں مانتے, زندہ مانتے ہیں. لیکن اس شہادت کے باوجود ائمہ اہل بیت پلٹ کے اسی دنیا میں واپس تشریف لائیں گے. انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ دلیلیں قرآن سے پیش کروں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں. لیکن عزیزان گرامی, آج یہ جو امام کے الفاظ ہیں جس میں امام نے کہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ, اور جب بھی گواہی دی جاتی ہے تو انسان جس بات پہ جزم رکھتا ہو, یقین رکھتا ہو, انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے. ہمارے علم کی طرح سے علم اکتسابی نہیں ہے بلکہ ان کا علم وہبی ہے, موہبتی ہے. یعنی اللہ نے ایک خاص انہیں علم عطا کیا ہے. وہ ہماری طرح سے علم حاصل نہیں کرتے, سیکھتے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا, قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اس دنیا میں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب ہم نے پیدا کیا تو کچھ نہیں جانتے تھے. تو عزیزان گرامی, قرآن کے اندر آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ لا تعلمون ہے یعنی نہیں جانتا, تو پھر سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں. تو اہل ذکر وہ ہیں کہ جو جب اس دنیا میں آئیں وہ یہ نہ کہیں کہ وہ لا تعلمون ہیں, وہ ان میں نہیں ہیں جو کچھ علم نہیں رکھتے. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ اہل ذکر کون ہیں کہ جو لا تعلمون نہیں ہیں, وہ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ لا تعلمون یعنی نہ جاننے والوں میں, علم نہ رکھنے والوں میں نہیں آتے. توجہ چاہوں گا,
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو تم لا تعلمون شیئا تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو ہر وہ انسان جو وقت پیدائش لا تعلمون تھا، نہیں جانتا تھا، علم نہیں رکھتا تھا، اس پہ لازم ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے۔ تو اب میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سید الشہداء کو مخاطب کر کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ارکان دین میں سے ہیں، اور جو آپ کی ذریت سے ہیں وہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور وہ بہت باعظمت ہیں، بہت مقام رکھنے والے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو کبھی دوسروں سے سوال نہ کریں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اہل ذکر کون ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل ذکر وہ جو اہل کتاب مسلمان ہوئے تھے وہ اہل ذکر ہیں۔ عبدالسلام کو کہتے ہیں، حضرت سلمان کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو جو مختلف کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ مولا نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ہر چیز کا سوال کرو۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ تو اہل ذکر اہل کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اہل کتاب اہل ایمان سے افضل ہے۔ اہل کتاب اہل ایمان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ تو کہا اہل ذکر کون ہے؟ کہا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ امام نے فرمایا ذرا کچھ شرائط بتائی ہیں امام نے کہ اہل ذکر کون ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اہل ذکر کون ہے؟ کہ جب جناب ختمی مرتبت جناب امیر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، 13 رجب کے بعد جو سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام نے جس چہرے کو دیکھا جناب ختمی مرتبت کا چہرہ تھا، اور جناب ختمی مرتبت سے ایک ہی جملہ کہا تھا جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہیں، اس کے باوجود بھی جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں کہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں بھی دیکھ رہی ہیں تو کچھ چہرے کا نور تھا نا، کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، تمام خصائص اپنے اندر رکھتا ہے۔ بس ایک بات ہے، جب سے ولادت ہوئی ہے بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ تو پیغمبر نے جیسے ہی آغوش میں لیا جناب امیر نے فوراً پیغمبر کو آنکھیں کھول کے دیکھا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد ایک جملہ کہا تھا کہ جب سے ولادت ہوئی ہے بچے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جیسے ہی آغوش میں لیا جناب امیر علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، کہ آپ نے تب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ میں نے آغوش میں نہیں لیا۔ جو کچھ علم الہی ہے میں نے اس علم کے لیے آپ کو مخصوص کیا۔ تو فوراً جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں توریت سناتا ہوں، آپ کہیں تو زبور سناتا ہوں، آپ کہیں انجیل سناتا ہوں، اگر آپ کہیں تو قرآن سناتا ہوں۔ ابھی قرآن کے نزول میں 10 سال باقی ہیں۔ تو جناب ختمی مرتبت نے فوراً کہا کہ سنائیے، تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل، جب تینوں کتابیں سنا دی تو ختمی مرتبت نے ایک جملہ کہا کہ یا علی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ، اس وقت موجود ہوتے، وہ تینوں گواہی دیتے کہ ان کی کتابوں کو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ یا علی وہ سارے انبیاء گواہی دیتے کہ ان کی کتابوں کو آپ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کنتم لا تعلمون، عزیزان گرامی، کہ سب کے سب اس دنیا میں لا تعلمون آتے ہیں، لیکن جو اہل ذکر ہیں اس دنیا میں آتے ہی کلام کرتے ہیں۔ اب سب نے لکھا یہ ہے کہ جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ قرآن سنائیے، ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا۔ لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، 11 یا 19 آیات کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، بے شک کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ میں سوال کروں گا مولا کہ آپ نے قرآن میں 114 سورے ہیں، سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی ہے؟ تو وہ کہیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، میں نے مومنوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، جو بھی ولایت علی پہ ایمان رکھتا ہوگا وہی کامیاب ہونے والا۔ اب کامیاب ہونے والے مومن ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟
تو اب کامیاب ہونے والے، میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری ایک بیس بنا رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، ایک مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں اس مطالب کو، ان مطالب کو پیش کر سکوں آپ کے سامنے جو میں نے کل وعدہ کیا آپ سے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو اسی وقت تلاوت کریں، اسی وقت جب آئیں تو بتائیں کہ وہ اہل ذکر کے مصداق ہیں۔ تو ہمارے ہر امام نے اس دنیا میں آتے ہی فوراً قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے۔ پہلے بھی امام نے قرآن کی تلاوت کر کے ختم مرتبت کے ہاتھوں میں گواہی دی ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی آپ قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں، اور 12ویں کی بھی یہی علامت ہے کہ جناب نرجس خاتون کے، جناب صاحب زمان علیہ السلام کے لیے خود جناب حکیمہ خاتون کی گواہی ہے کہ جب میں ایک مرتبہ حجرے سے گئی اور حجرے میں واپس آئی تو پورا کمرہ منور تھا، ایک بچہ سر بے سجود تھا، اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ عزیزان گرامی، سب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ اہل ذکر اور ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ اور ہیں، جن پہ سوال کرنا لازم ہے وہ اور ہیں۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ ابھی تک۔ اب یہاں سید الشہداء کے، اب یہاں پہ جملے کو روک کے پیش کر رہا ہوں کہ خود جناب حکیمہ خاتون کہتی میں نے بچے کو فوراً آغوش میں لیا اور اس بچے نے فوراً مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اور 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میرے بچے کو ذرا میرے پاس لے آئے، اور فوراً جب میں لے کے گئی تو انہوں نے آغوش میں لیا اور کہا کہ سلام ہو آپ پر، اور فوراً 12ویں امام علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو میرے اجداد حسن و حسین پہ، سلام ہو میرے جد زین العابدین پہ۔ ایک ایک کا نام لے کے 11ویں تک پہنچی اور کہا کہ سلام ہو بابا جان آپ پر۔ جناب حکیمہ خاتون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں تمام کا تمام جو صحن تھا سامرہ میں جہاں آج حرم ہے، وہ گھر تھا امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن علیہ السلام کا، تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جو صحن تھا وہ فجر کے وقت چاروں طرف سے نور کے پرندوں سے بھر گیا، چاروں طرف سے نور کے پرندے آئے، بیٹھ گئے، اور ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کچھ کان میں 12ویں کے کہتا تھا، پھر اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ میں متحیر و پریشان کھڑی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا سما کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ تو فوراً 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہوں، یہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا۔ کہا یہ جو بار بار ایک فرشتہ آ کے کان میں کچھ کہتا ہے انہی کا نام جبرائیل ہے، یہ ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں 12ویں کے جنہیں بھی آنے کی اجازت نہیں ملی ہے، کہ یہ اہل ذکر کا مصداق ہیں۔ اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کی ذریت سے امام ہیں وہی اللہ کے نمائندے ہیں، وہی حجج اللہ ہیں، وہی عروۃ الوثقیٰ ہیں۔ عروۃ الوثقیٰ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مولا فرماتے ہیں وہ عروۃ الوثقیٰ جس کے لیے کہا کہ جن کی ولایت سے متمسک رہنا، ان کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کہا وہ یہی 12 ہیں، اور کہا حسین وہ آپ ہی کی ذریت سے آنے والے 9 امام ہیں۔ اب یہاں پر روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس زاویے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ان جملوں میں صادق آل محمد علیہ السلام نے کہ آپ ذکی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ وہ ہیں اور آپ ہی کی ذریت سے باقی وہی صفات رکھنے والے ہیں۔ تو اب آئیے ذرا، یہ 14 اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ نے ان 14 کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تو کچھ ایسی صفات اللہ دے کے بھیجے گا کہ معلوم ہو دنیا کو کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، کچھ ایسی ان میں صفات ہونی چاہیے کہ معلوم ہو یہ اللہ کے نمائندے۔ توجہ ہے مجمع کی، یہ 14 اللہ کے نمائندے ہیں تو کچھ نہ کچھ صفات الہیہ کا ظہور ہونا چاہیے، مظہر ہوں یہ صفات الہیہ کا کہ پتہ چلے یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ اب وہ محمود ہے اس لیے اس نے محمد کو بھیجا، وہ اعلیٰ ہے اس نے علی کو بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا، وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین کو بھیجا، وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا، وہ علیم و خبیر ہے اس نے باقر العلوم کو بھیجا، وہ اصدق القائلین ہے اس نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ اسے قابو تھا اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی، مرضیاں ساری اس کی تھی، اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا، تقوی وہ عطا کرتا اس نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے تھی اس نے علی نقی کو بھیجا،
ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا، وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ اب 14 اس کے نمائندے ہیں، انہیں دیکھنے سے پتہ چلے گا یہ اس کے نمائندے ہیں، صفات بتائیں گی یہ اس کے نمائندے ہیں۔ کچھ ایسی صفات ہوں گی کہ ہر آدمی دیکھنے والا گواہی دے گا، پروردگارہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ تیری حجت ہے۔ جو حجت اللہ ہوں گے، اب اس زیارت میں امام نے کہا حجت اللہ یہی ہیں، حجت خدا یہی ہیں۔ اے حسین آپ حجت خدا ہیں، اور جو آپ کی ذریت سے آئیں گے وہ حجت خدا ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جو حجت خدا ہوگا اس کی صفات بتائیں گی یہ حجت خدا ہے، یہ صفات بتا رہی ہوں گی۔ اب وہ کون سی صفات ہیں؟ ان کا علم ایسا ہے کہ کبھی کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ پہلی صفت ہے علم، کہ ائمہ علیہ السلام کے علم سے متعلق کبھی کوئی شبہ نہیں کر سکتا۔ علم ایسا ہے، علم اہل بیت علیہ السلام کا، ان سب میں علم ایسا کہ کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سوال کیا، امام نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جس زبان میں سوال آئے گا اسی زبان میں جواب جائے گا، جس رفتار سے سوال آئے گا اسی رفتار سے جواب آئے گا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سوال نہیں آیا، امام نے فوراً کہا، نویں امام علیہ السلام 9 برس کے تھے جب لوگ امام کے امتحان کے لیے آئے تھے، بغداد میں سب جمع ہو گئے تھے، سوال کر رہے تھے، تو امام نے دیکھا 4 افراد آئے، امام نے کہا حرام ہے آگے چلو، کہا کہ ابھی ہم نے سوال ہی نہیں کیا۔ امام نے کہا تم فلاں بستی سے اکٹھے نہیں چلے کیا؟ تم نے چاروں نے مل کے فیصلہ نہیں کیا تھا امام سے پوچھیں گے یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے؟ کہا یہی تو ہم نے سوچا تھا۔ امام نے کہا تو جواب نہیں دے دیا، حرام ہے، پھر بھی منتظر ہو۔ امام نے اشارہ کیا کہ آگے بڑھتے رہو، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں، میں جلدی جلدی سب کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم ایسوں کی امامت کی قائل ہیں کہ جو سوال سننے سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے۔ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے لشکر کی تعداد کتنی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے فرار کریں گے۔ ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں جو مجمع کو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں۔ جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک مجمع آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، کہا مولا یہ میدان نہروان کا ہے، کہا یہ منافقین آ رہے ہیں، خوارج آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے جندب میرے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ کہا کہ مولا ابھی لشکر آیا نہیں ہے، آپ نے پہلے بتا دیا۔ کہ جندب کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ یقین نہیں ہے؟ کہ مولا آپ کے علم پہ یقین ہے لیکن یہ تعداد آپ نے جو بتائی ہے۔ کہا کہ جندب یہ جو ابھی آئیں گے نا ان میں سے کتنے فرار کرنے والے ہیں، صفات بھی بتاؤں گا، نسل بھی بتاؤں گا، شجرے بھی بتاؤں گا۔ جندب آنے تو میں بھی سب کا بتاتا ہوں۔ توجہ احمد میں کی میرے ساتھ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جندب ابھی کہا ایک مرتبہ جناب جندب نے اشارہ کیا کہ مولا یہ جو چونٹیوں کی قطار چل رہی ہے کیا آپ ان کی تعداد جانتے ہیں؟ مولا نے کہا جندب میں نہ صرف تعداد جانتا ہوں، میں ان میں یہ بتا سکتا ہوں کتنے نر ہیں، کتنی مادہ ہیں، ان کی تعداد کے ساتھ ان کی جنسیت بھی جانتا ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں، ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں۔ آئیے ذرا انہی خوارج میں سے کچھ افراد نے جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو فیصلہ کیا، ان میں سے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، پیش کر رہا ہوں، 10 افراد جدا ہو گئے، کہا کہ ہم جا کے علی کا امتحان کریں گے، اگر سوال کا جواب دیا تو علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر خوارج کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ کہا لیکن ہم سوال 1 کریں گے، جواب 10 مانگیں گے، سوال 1 ہوگا جواب 10 مانگیں گے، اور کہا 1 کر کے سوال کریں گے، چھپ کے کھڑے ہو جانا، دیوار کے پیچھے 1 کر کے سامنے آنا تاکہ علی کو پتہ نہ چلے۔ اب ایک مرتبہ ایک سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مال افضل ہے، علم اب المال۔ اب میں عربی نہیں پیش کروں گا، سوال ایک ہی دہرایا سب نے۔ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو،
علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا سامنے آئے گا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ امام نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرا سامنے آئے گا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس مال زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ چوتھا سامنے آگا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچواں سامنے آگا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ امام نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا مال والے کے دشمن زیادہ، علم والے کے دوست زیادہ۔ چھٹا سامنے آگا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے۔ یہ مولا کا اپنا جملہ کہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 کے 10 آئے، سوال کیے، کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب دیے۔ مولا نے کہا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے؟ اگر تم اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا۔ تم قیامت تک اسی سوال کو دہراتے رہتے، میں قیامت تک ہمیشہ نیا جواب دیتا رہتا۔ دنیا پھر بھی مولا کو نہیں پہچانے۔ علم اہل بیت ایسا علم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نے آ کے سوال کیا امیر المومنین سے، کہا یا علی کیا بات ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کوشش کی کہ اس جیسی شکل بنا کے پیش کروں، لیکن مولا کا جب نام لے رہا ہوتا تو ویسا ہو نہیں پاتا۔ اب وہ بغض و کینہ رکھنے والے افراد تھے تو ایک مرتبہ کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسی سوال ہوتا فوراً جواب دیتے ہیں، سوچ کے جواب دیا کیجئے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ یا عمر تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ 5 انگلیاں۔ کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت کیا، یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا بیٹھ کے گن کے بتاؤں کہ 1 2 3 4 5 ہمیشہ آنکھوں کے سامنے؟ کہا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ توجہ ہے منی؟ ہم ایسے ائمہ کے علم کے قائل ہیں، ان اماموں کے ماننے والے ہیں، کبھی ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تہمت نہیں لگائے کہ علم نہیں تھا۔ ان کے سارے دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ اہل بیت کے پاس علم تھا، علم تھا ہی اہل بیت کے پاس۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم کن اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کوئی شام کے حاکم کے پاس گیا، کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ ایک بستی میں، شہر کے اندر دمشق میں کوئی آدمی آیا ہے جو 190 برس کا ہے۔ کہاں کہ تاجر ہے، لے کے آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ اتنی لمبی زندگی کیسے ملی؟ کہ میں تاجر تھا، امانت کا خیال رکھتا تھا اور کبھی بھی تجارت کے اندر خیانت نہیں کرتا تھا۔ جب مال خریدتا تھا تو ہمیشہ جو قیمت بنتی تھی اس سے زیادہ ادا کرتا تھا، اور اپنا منافع رکھ کے جب میں بیچتا تھا تو پھر جتنا مال بنتا تھا اس سے زیادہ دیا کرتا تھا منافع رکھنے کے بعد۔ یعنی خسارہ دونوں طرف سے نہیں ہوتا تھا، لیکن 1 کلو بنا لیکن میں نے تھوڑا سا وزن زیادہ دیا۔ اس زمانے میں کلو وغیرہ نہیں تھے، میں مثال کے طور پہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ کہ وزن زیادہ دیا کرتا تھا۔ کہا اللہ نے مجھے اس لیے اتنی لمبی زندگی دی۔ کہا ایمان رکھتا ہے؟ کہ ہاں مومن ہوں۔ کہا کبھی مکے گیا تجارت کے لیے؟ کہا کئی مرتبہ جانا ہوا۔ کہا کبھی تو نے میرے جد کو دیکھا؟ کہا امیہ کو۔ کہا کہا کیسا تھا؟ کہا کئی مرتبہ تجارت کا بھی موقع ملا اور دیکھا بھی کئی مرتبہ۔ کہا کیسا تھا؟ کہا بے انتہا خائن، دھوکے باز، جھوٹا۔ کہا چپ، میرے دربار میں زیادہ برائی مت کرو۔ کہا اب یہ بتا تو نے علی کے جد کو دیکھا تھا؟ کہا کسے؟ ہاشم کو۔ کہا ہاں کئی مرتبہ تجارت کا بھی موقع ملا، دیکھا بھی تھا۔ کہا کیسے تھے؟ کہا نہایت خوبصورت، خوبصیرت، سچے، کھرے۔ کہا چپ ہو جا، زیادہ تعریف نہ کر۔ جب ایک مرتبہ روکا، کہا کہ سن، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سخی ہوں۔
کہ دیکھا میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے، اگر بات پہنچا پاؤں، مجھے صرف میں بوڑھا ہوں، یقین ہے کہ ان قریب مر جاؤں گا، بس مجھے جنت کی ضمانت دے دے۔ کہ جنت ہمارے پاس نہیں ہے، جنت تو ان کے پاس ہے۔ کہ دنیا سے کچھ مانگ لے، آخرت ہمارے پاس نہیں، دنیا ہمارے پاس ہے۔ کہ اچھا کہ دنیا تیرے پاس ہے تو بس دنیا میں جو سب سے اچھی چیز میں نے پائی ہے وہ ہے جوانی، میری جوانی لوٹا دے۔ غور فرمایا سب لوگوں نے کہ مجھے جوانی لوٹا دے، میری جوانی کو لوٹا دے۔ کہ نہیں، جوانی بھی میں نہیں دے سکتا، دولت پیسہ کچھ مانگ لے، سونا چاندی جواہرات اس قسم کی چیزیں، درہم و دینار۔ کہ نہیں، میں ایسی بزم میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جہاں نہ دنیا ہو نہ آخرت، مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ کہ کیوں؟ جب میں خود دینا چاہ رہا ہوں، عطا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ دینے کے بعد انسان جو جتلاتا رہے وہ سخی نہیں ہوتا، اور جب انسان پوچھ لیتا ہے کہ چاہیے کیا تو پھر وہی عطا کرنا چاہیے، کہ مجھے واپس پہنچا دے، کیونکہ میں ایسے در کو جانتا ہوں جن کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چھ امام اسلام نے زیارات کے اندر فرمایا ہے کہ ارکان دین وہی ہے، وہی عروۃ الوثقی ہیں، وہی حجج اللہ ہیں، ساری صفات ان کے پاس ہیں۔ اب میں یہاں پر روک کے کچھ دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام نے جملے کہے ہیں، اور قرآن سے بعض اوقات بہت سے کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ 12 ہی کا عدد ہونا چاہیے؟ یوں تو قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے لفظ 12 ہی آیا، 12 کے علاوہ اگر کوئی اور عدد پیش کرتا ہے اسے دلیل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اور اگر کوئی عدد پیش کرتا ہے تو اسے دلیل کی ضرورت ہے، 12 کا عدد پیش کرنے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن سے دلیل پیش کریں گے۔ آئیں ذرا توجہ کیجیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، اب یہ جو امام نے کہا نا کہ یہ آپ کی ذریت سے ہوں گے اور یہ سب کے سب امام ہوں گے اور ہمیشہ 12 کا عدد آیا ہے، اب یہ بہرحال الگ بحث ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی 12 کا عدد ہے، لا یزال امر هذه الامہ الا ویکون فیہم 12 رجلا، لفظ آیا ہے 12 رجلا، 12 مرد جب تک کہ اس دنیا پہ حکومت نہ کر لیں۔ مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، 12 مردوں کی۔ اب جس کے ذہن میں خیبر کا میدان ہے وہاں ایک مرد کا تعارف پیغمبر نے کروایا ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا کر رہا، میں ایک مرد کو کل علم دوں گا۔ تو اب یہاں پہ حدیث میں ہے کہ 12 مرد حکومت کریں گے، تو 12 مرد دنیا پہ حکومت کریں گے، تو پہلے سے لے کے 12ویں تک یہ سب کے سب جناب امیر علیہ السلام کی طرح شجاع ہوں گے، دلیر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں 7 احادیث ہیں اور اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ 12 مرد، امیر اور خلیفہ، 3 الفاظ آئے ہیں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، اور جامع ترمذی کے اندر بھی، نسائی میں بھی، اور قرآن کے اندر۔ آئیں ذرا قرآن کا حوالہ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 سب کو یاد رہیں گے تو 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہی جو نقبہ بنی اسرائیل کی تعداد ہے، جتنے موسیٰ کے نقیب تھے، جتنے عیسیٰ کے وصی تھے۔ جب اللہ نے سارے انبیاء کی تعداد ایک رکھی ہے تو میری تعداد کیوں بدلے گا؟ وہی جو جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، سب جگہ پہ ذرا دیکھیں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، سب کے اوصیاء کی تعداد قرآن میں 12 بتائی ہے، کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ جناب موسیٰ کے 12 ہیں، جناب عیسیٰ کے 12 ہیں، ختمی مرتبت کے 12۔ اگر کوئی 12 کے علاوہ کوئی اور تعداد پیش کرے تو اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے۔ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے ہمیشہ 12 پیش کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہمارے سارے نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے، اور بہت سی آیات ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک کہ مہینوں کی تعداد خدا کے نزدیک 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ جب 5ویں امام سے پوچھا گیا، تفسیر صافی میں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ 12 مہینے ہم 12 امام ہیں، وَأَرْبَعَتُهُنَّ حُرُمٌ، اور ان میں 4 بحرمت ہیں۔ کہ وہ 4 بحرمت کون ہیں؟ کہ وہ جو 4 علی ہیں، پہلے، چوتھے، 8ویں اور 10ویں۔
کہ کیونکہ بہت سوں کو علی کے نام سے بغض تھا، اس لیے اللہ نے انہیں زیادہ باحرمت بنایا۔ عزیزان گرامی، اب دلیلیں بہت سی آئیں، ذرا کیا صفات ہونی چاہیے۔ مولا نے یہ ساری میں نے تمہید باندھی، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا نے خود سے فرمایا کہ میرا کوئی ماننے والا ہوگا تو اس میں کیا صفات ہوں گی اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا۔ اب یہ زیارت وارثہ ہی کے ضمن میں مطالب پیش کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ ولایت علی کا، غم حسین کا۔ ادب سکھاؤ تو ولایت علی، ادبوا اولادکم بولایت علی، بولایت علی، ادبوا اولادکم، ادب سکھاؤ، باادب بنے، احترام کرنا سیکھیں ائمہ علیہ السلام کا، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آج جب سوشل میڈیا آ گیا، یہ ویب سائٹیں بن گئی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مجلس سن لوں گا، جو مجلس میں استفادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو مجلس میں آ کے بیٹھنے کا ثواب ہے، گھر پہ سن لینے سے مجلس سن لیں گے آپ، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو آ نہیں سکتے، محروم ہیں آنے سے، تاکہ وہ علمی استفادہ پھر بھی کر پائیں، لیکن مجلس کی شرکت کا ثواب سے کبھی محروم نہ رہے۔ میں یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں، مجلس میں شرکت سے جناب حبیب بن مظاہر کون ہیں کہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جو زیارت کے لیے جا چکے ہیں، ذریعہ مقدس اگر آپ سامنے دیکھیں گے نا، قبلے کی طرف سے آئیں تو سامنے ذریعہ مقدس، الٹے ہاتھ پہ جناب حبیب کا روضہ ذریعہ، جاتے میں بھی دیکھیں گے، آتے میں بھی دیکھیں گے۔ بنی اسد نے سوال کیا تھا چوتھے امام سے، مولا یہ لاشا کس کا ہے؟ کہ یہ حبیب بن مظاہر کا، کیونکہ سب کے سر قلم کر دیے گئے تھے، سر نہیں تھے تو فوراً دیکھا کہ یہ حبیب بن مظاہر کا۔ کہا مولا تو ہم حبیب کو الگ سے دفنا سکتے ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے بنی اسد، جناب حبیب بھی اسدی تھے نا، بنی اسد سے تھے، تو کہا ہاں الگ سے دفنا سکتے۔ امام نے اجازت دی۔ اب سوچئے کہ کوئی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائیں اور 2 مرتبہ حبیب کی زیارت کریں، کتنا مقام ہے جناب حبیب کا۔ اور جب جناب سید الشہداء نے قلب لشکر کا اور سپہ سالاری کا پرچم جناب عباس کے ہاتھ میں دیا اور میسرے کا جناب زہرقین کے ہاتھ میں علم دے دیا، تو کہا میمنہ کا علم، بہت سے لوگ اصحاب کہنے لگے ہمیں دے دیجیے، مولا نے کہا نہیں، ایک کوفے سے کسی کو میں نے خط لکھ کے بلایا، یہ علم اس کے لیے۔ کہا مولا کون ہے وہ؟ کہا بھی کچھ دیر میں آنے والے، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جب جناب حبیب پہنچے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ کافی تاخیر سے رات کے وقت پہنچے تھے، اور جب جناب حبیب پہنچے تو خود جناب سید الشہداء نے 2 افراد کے استقبال کے لیے جناب عباس سے کہا کہ استقبال کرو، ایک جناب حر کے لیے کہا تھا اور ایک جناب حبیب۔ جناب حبیب پہلے آئے، جناب حر شب عاشور کے بالکل آخری حصے میں آئے، جناب حبیب پہلے آئے، تو کہا کہ عباس استقبال کرو، میرا چاہنے والا آ رہا، کوفے سے میرا چاہنے والا پہنچا۔ جناب حبیب اور جناب مسلم ابن اسجع اکٹھے آئے تھے اور جناب حبیب کا غلام، جیسے ہی پہنچے تو جناب عباس نے استقبال کیا، تو جناب حبیب نے فوراً سوال کیا کہ میرے آقا یہاں، مولا اپنے جنگلوں میں ڈیرے ڈال لیے، اور جب آئے تو مولا کے قدموں کے بوسے دے رہے تھے۔ جناب حبیب بہت ضعیف العمر ہے، بہت بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، اس کے باوجود قدموں کو چوم رہے تھے، پھر ہاتھوں کو چوما۔ سید الشہداء نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ اب آپ سوچیں کہ اس کا اتنا مقام ہو کہ سید الشہداء سینے سے لگایا، پیار کیا، تو فوراً انہوں نے سوال کیا، کہا کہ مولا یہاں آپ اس طرح تنہائی کے اندر، تو جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا کسی کنیز سے، یا شاید جناب فضہ سے یا کسی اور کنیز سے سوال کیا کہ کیا بات ہے میرا بھائی اس طرح سے استقبال کر رہا، کون آیا؟ کبھی بھی حبیب ابن مظاہر آئے، کہ صحابی رسول ہے، میرے نانا کے صحابی، میرے بابا کے اصحاب میں، میرے بھیا حسن کے اصحاب میں، کہ حبیب سے کہنا زینب نے سلام کہا۔ تو جناب حبیب کو جب کہا نا، کسی کنیز نے آ کے کہا، جناب فضہ سے متعلق ہے مشہور کہ جناب فضہ نے کہا کہ حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہا، تو سب مورخین نے لکھا کہ زار و قطار رونے لگے، جناب حبیب بہت روئے، اور ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے کہا مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے، مولا اتنی غربت آ گئی، اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ بہنیں ساتھ آئی ہیں آپ کے، تو کہا حبیب جو آگے آزمائش ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اب یہاں پہ سنیں گے، میں بھی پیش کروں گا، آہستہ آہستہ چلوں گا۔ تو جناب حبیب کے لیے کہا کہ نہیں، اب جناب حبیب بن مظاہر کون ہیں جو جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے گا، وہ 2 مرتبہ زیارت کرے گا، 2 مرتبہ،
اس کے باوجود بھی جب کسی بہت بڑے عالم نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، حبیب کوئی حسرت ہے آپ کی؟ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے 2 مرتبہ آپ کی زیارت کرتا ہے، پھر بھی کوئی حسرت رہ گئی؟ کہا ہاں ایک حسرت ہے۔ کہا آپ کی کوئی حسرت ہے؟ کہا ہاں ایک حسرت۔ کہا کیا؟ کہا حسین کی مجلس میں شرکت کرنے کی حسرت۔ کہا ہم مجلس حسین میں آئے، یہ حسرت ہے۔ کہا کہ مولا اے حبیب کیوں؟ کہا کہ تم نہیں جانتے فرش عزا کا ثواب کتنا ہے۔ کہا جب پہلا آدمی آ کے بیٹھتا ہے اس سے پہلے سے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور احاطے میں لے لیتے ہیں اس جگہ کو، پروردگار بھیجتا ہے کہ یہاں ابھی مجلس ہونے والی ہے۔ کہ چاروں طرف سے فرشتے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور اپنے احاطے میں لینے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم پہ آفرین ہو کہ خالق نے تمہارے لیے ہمیں بھیجا۔ کہا کہ اچھا ہم لوگ تو دنیا کے اندر تبرک دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی تبرک ہوتا ہے؟ کہا ہاں، ان کا تبرک یہ حسین ابن علی پہ جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ یہ تبرک میں لے کے جاتے ہیں، اور وہ ان فرشتوں کو تبرک میں بانٹتے ہیں یہ آنسو جو اس مجلس میں نہیں آئے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تبرک لایا ہوں میں فرش عزا سے۔ تو اس لیے ایک تو اپنے بچوں کو فرش عزا کی عادت ڈالیں۔ پہلی جو میری آپ کے لیے نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیجیے، اس کو گزارش سمجھ لیں، درخواست سمجھ لیں کہ سب کے سب اپنے بچوں کو اس فرش عزا کی عادت ضرور ڈالیں۔ میں نے کہا تھا کچھ نوجوانوں کے لیے جملے پیش کروں گا، اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں، کتنے لوگ۔ تو پہلی بات یہ ہے، میری آپ سے سب سے درخواست ہے، اپنے بچوں کو، آپ خود مجلس میں آتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ عادت بچوں کو منتقل نہیں کر رہے تو پھر یہ ابھی کامیابی نہیں ہے، یہ اپنی بچوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ خود اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، فرش عزا پہ آنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں آخر میں پیش کروں گا ابھی 1-2 روایات جو فرش عزا سے متعلق ہے۔ دوسری جو چند جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پیش کی ہیں، مولا فرماتے ہیں، میں فضائل تفصیل سے پیش کر چکا ہوں، آپ سن لیجئے کہ چند مطالب۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ 3 حق ہیں، ہمیشہ ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، ماں باپ کے بے انتہا حقوق ہیں۔ ہمارے گردنوں پہ سب سے بڑا حق اللہ، نبی اور امام کے بعد ہمارے ماں باپ کا ہے، اور حقوق والدین کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ جس کو والدین آنکھ کر دیں اس کا حساب کتاب نہیں ہے، حتیٰ اگر زندگی میں بعض اوقات والدین ناراض ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات زندگی میں راضی ہوتے ہیں مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب مجلس میں آ رہے ہیں تو فوراً نیت کر لیں کہ اس مجلس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، مستحب اعمال میں کئی لوگوں کی طرف سے نیت کی جا سکتی ہے اور ثواب سب کو برابر ملتا ہے، آپ کا بھی ثواب کم نہیں ہوگا، انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر والدین زندہ بھی ہیں تو نیت کر لیں کہ میں اپنے والدین کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں قربۃ للہ، وہیں سے گھر سے جب چلتے ہیں وہیں سے ثواب شروع ہو جاتا ہے آپ کا، پتہ نہیں بات میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں، وہیں سے ثواب لکھنا ملائکہ شروع ہو جاتے ہیں جب آپ چلتے ہیں۔ اب وہ آپ فوراً ثواب کتنے لوگوں میں چاہے تقسیم کر دیں، اب آپ کی اپنی نیت ہے، کسی اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ 40 کی نیت کریں گے، 400 کی نیت کریں گے، اللہ سب کو ثواب دیتا چلا جائے گا۔ تو گھر سے نیت کر کے چلیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی جا رہا ہوں، اپنے دادا دادی کی طرف سے، اپنے نانا نانی کی طرف سے، جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی طرف سے نیت کر لیجیے، ان کی ارواح آپ سے خوش ہوں گی، راضی ہوں گی۔ اور میں آج تک نہیں بھول سکتا جو سب سے پہلے انگلی پکڑ کے لانے والے فرش عزا پہ ہمارے بزرگ ہیں، انہیں کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے ان سب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ 3 حق ہیں، ہمیشہ والدین کے حقوق پیش کیے جاتے ہیں، میں آج اولاد کے حقوق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کو فرش عزا پہ لائیں کہ یہاں سے علم بھی ملتا ہے، معرفت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور ادب و آداب بھی ملتے ہیں۔ مجلس کے اپنے آداب ہیں، مجلس میں آنے کے آداب ہیں، ثواب ہے، انسان دوسروں کو دیکھتا ہے بزرگ کیسے بیٹھتے ہیں، کون کیسے آتا ہے، کس طرح سے مجلس کی جاتی ہے۔ تقدس جو مجلس کا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اولاد کو بچپنے سے مجلسوں میں لانے کی عادت ڈالیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد، کیا کیا حق ہیں؟ مولا فرماتے 3 حق ہیں۔ ان یحسن اسمہ، سب سے پہلا حق اولاد کا ماں باپ پہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو اچھا نام دیں، اولاد کا نام اچھا رکھو۔ اور نام کیسے رکھو؟ اہل بیت علیہ السلام کے نام بہترین نام ہے۔ اب کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محمد یا علی یا حسن حسین تو نام بہت عام ہے، تو عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام جانتے تھے
اور جناب عبد المطلب سے جب سوال کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، کہا کیونکہ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک تو میرے اس پوتے کا نام بہت زیادہ ہوگا اور سب سے زیادہ نام رکھا بھی اسی کا جائے گا، تو نام رکھا زیادہ جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے خود سے کہا کہ نام رکھو، اہل بیت پہ نام رکھو، اور سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت کے ناموں کو عام کیا جائے، ان کے القاب کو، ان کے مختلف جو القاب ہیں ان کو رکھا جائے، بچوں کے بچیوں کے۔ تو نام اچھا رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، مولا نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، نام تم نے کیا رکھا ہے اپنی بیٹی کا؟ تو کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جیسے کہا نا فاطمہ رکھا تو امام زار و قطار رونے لگے، بہت روئے، اتنا روئے کہ مولا کے آنسوں سے نا آپ کی ریش مبارک تر ہو گیا۔ کہا مولا میں تو سوچ رہا تھا آپ بہت خوش ہوں گے، آپ تو بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ تو نے ہماری جدہ جناب سیدہ کے نام پہ، میری دادی کے نام پہ اپنے بچی کا نام رکھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب نام فاطمہ رکھ دیا تو اب اسے کبھی گالی نہ دینا۔ امام نے پہلا جملہ کہا اسے کبھی گالی نہ دینا، پھر امام نے دوسرا جملہ کہا اب کبھی اسے تماچا نہ مارنا، کہا اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ کہا دیکھو کبھی بھی سفر میں جاؤ نا اور بچوں کے لیے تحفہ لے کے آؤ تو سب سے پہلے اس بچی کو تحفہ دینا جس کا نام فاطمہ ہو۔ کہا مولا اگر تحفے کے لیے پیسے نہ ہو تو کہا صرف ایک تحفہ لے کے آنا اور اس بچی کو دینا جس کا نام فاطمہ ہو۔ کہا جب تم نے ہماری دادی پہ نام فاطمہ رکھ دیا تو پھر اس کا خیال ضرور رکھنا۔ کہا جب سفر میں جانے لگو تو سب سے آخر میں اس سے ملنا، جب واپس آؤ تو سب سے پہلے اس سے ملنا، جب باقی بچے پوچھیں تو کہنا کہ اس کا نام فاطمہ ہے، بی بی کی وجہ سے اس کا احترام کر رہا۔ اگر منسوب ہو جائے بی بی سے اتنا احترام ہے، اب سوچئے بی بی کا کتنا احترام ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان یحسن اسمہ، کہ بچوں کا نام پیارا رکھ۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں، تو امام نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھو۔ دوسرا امام فرماتے ہیں ان یؤدبہ، اپنے بچوں کے آداب اچھے ہوں۔ تمہارے ہمیشہ کوشش کرنا کہ ادب و آداب بچوں کو ضرور سکھانا۔ جب بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے نا تو انسان فوراً پلٹ کے کہتا ہے ماں باپ نے یہی سکھایا تھا، تو عزیزان گرامی اولاد کو ادب اچھا سکھائیں۔ مولا کہتے ہیں ماں باپ کے کردار کی عکاسی بچہ کیا کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو آداب اچھے سکھانا، اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے اخلاق اچھے۔ مولا تیسری صفت کہ ان یعلمہ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھانا۔ یہاں تک کہ مولا نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نا کہ جو بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے گا، جب بچہ قرآن پڑھنا سیکھے گا اور بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھے گا تو ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا یا رسول خدا اگر بچہ ماں باپ کو بخشتا نہ ہو، یعنی قرآن پڑھ کے ماں باپ کو ہدیہ نہ کرتا ہو ثواب، تو کہا اگر وہ ثواب نہ بھی دیتا ہو تو اگر گنہگار ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ کہ ولو کانا کافرین، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، بچہ قرآن پڑھتا ہوگا تو ماں باپ کے عذاب میں کمی آ جائے گی، اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ۔ چوتھے امام گزر رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، 2 برس کا یا 3 برس کا بچہ ہے، اور بار بار استاد اسے کہہ رہا ہے، معلم کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بول نہیں پا رہا، کہہ نہیں پا رہا۔ امام نے کہا ذرا رک جاؤ۔ کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی رک جاؤ، پیغمبر اسلام نے، یا بلکہ پیغمبر اسلام سے امام نے اس روایت کو بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کا باپ عذاب میں تھا گناہوں کی وجہ سے، جب وہ مر رہا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنی زوجہ سے کہا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے گا نا تو سب سے پہلے اسے قرآن پڑھنا سکھانا، اسے سب سے پہلے بسم اللہ کہلوانا۔ کہا کہ اب سارے ملائکہ سے پروردگار نے کہا دیکھو میرے ایک گنہگار بندے کا یتیم بیٹا بسم اللہ پڑھنے والا ہے۔ کہا جیسے ہی بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے کہا کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ کہا پروردگارہ باپ تو گنہگار ہے، کہا لیکن اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا، کہا اس کو فوراً جنت میں ڈال دو کہ اس کا یتیم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے۔ تو عزیزان گرامی بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں، اور اگر کوئی افراد نہیں جانتے تو بڑھاپے میں سیکھیں، بزرگ ہو جائے تب بھی سیکھیں۔ عزیزان گرامی سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی، جنہوں نے سیکھا جب موقع ملا انہوں نے سیکھا، علم حاصل کیا۔ جناب اب میں ذرا کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں سے، ان کے ایسے چاہنے والے کہ جنہوں نے بہت زحمتیں کر کے سیکھا ہے۔ ایک نام ہے جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ذر جن کو سب سے سچا صحابی کہا جاتا ہے۔ وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، وقت گزر چکا ہے۔
اگر 5 سے 7 منٹ اس واقعے کو مکمل کر دوں تو پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ابو ذر جنہوں نے حق کی خاطر بے انتہا سختیاں دیکھی ہیں. سننا چاہ رہے ہیں سیدھا گرامی؟ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر عادت یہ تھی کہ جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ایھا الناس، لوگو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں. اب سب کے ذہن میں آتا تھا کہ سب سے سچا صحابی. کیوں؟ اس زمانے میں میڈیا کا دور نہیں تھا، تصویریں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن سن رکھا تھا کہ سب سے سچے صحابی کا نام ابو ذر ہے. فوراً کہتے تھے لوگوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، بہت اس بات کو ہضم کرنا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر کتنا مشکل رہا ہوگا. حکومتیں روکتی تھی لیکن جناب ابو ذر رکتے نہیں تھے. وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکتا. پابندی لگائی گئی، جناب ابو ذر کو بھیج دیا گیا شام کا کہ شام چلے جاؤ کیونکہ تم مدینے کا ماحول خراب کر رہے ہو، تم ہر جگہ ہمارے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں بغاوت کی دعوت نہیں دیتا، میں تو صرف جو پیغمبر سے سنا وہ بیان کرتا ہوں. اگر بات پہنچ رہی ہو، کہا نہیں تم دمشق چلے جاؤ. دمشق والے کو خط لکھ دیا گیا کہ بھی اس پہ ذرا سختی کرنا، یہ ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے. وہاں پہلا دن جناب ابو ذر کا جیسے ہی پہنچے دمشق شہر میں، دیکھا لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں. فوراً جناب ابو ذر نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ دمشق میں بہت پیسہ، یہاں تو سب لوگ سڑکوں پہ ہیں. کہا نہیں، دمشق کا جو حاکم ہے اس کے پاس پیسہ ہے، عوام کے پاس کہاں، دولت میں. بہرحال عجیب و غریب ایک ماحول تھا. فوراً آگے بڑھے، دیکھا کہ کوئی بہت ہی بہترین لباس کے اندر گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے. فوراً آگے بڑھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور روک لیا. کہا بھی تم کون ہو؟ کہا کہ تم روکنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا ابو ذر، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. مجھے صرف یہاں پہ اشارہ کرنا تھا بس. فوراً جناب ابو ذر کو جب دیکھا یہ مزاج ہے، یہ ماحول ہے، تو کہا کہ آئیے میرے گھر پہ مہمان رک جائیے، میرے محل میں آ جائیں. کہا نہیں، اگر سارے شام والوں کو دعوت دو اور اپنے گھر پہ رکواؤ، اپنے محل میں جگہ دو تو پھر رکوں گا. کہا کہ نہیں، سب کو تو نہیں رکھ سکتا، آپ صحابی رسول ہیں. کہا نہیں، میں خصوصی دعوتوں کا قائل نہیں ہوں. یعنی سمجھ گئے تھے کہ مجھے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جناب ابو ذر آئے اور وہی غربت کے عالم میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو، اپنے غلام کو 20,000 دینار دیے اس زمانے میں. کہا کہ کسی طریقے سے جاؤ، جا کے ابو ذر کو یہ پیسے دے دو اور کہو کہ وہ پیسے رکھ لے. پہنچے، کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے 20,000 دینار ہیں. کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے؟ کہا نہیں، یہ آپ کے لیے خصوصی ہدیہ ہے. کہا نہیں، میں خصوصی ہدیہ نہیں لوں گا، یہ سارے شام والوں کو اگر پیسے ملتے ہیں تو پھر مجھے بھی قبول ہیں. کہا کہ نہیں، آپ کے لیے ہیں کیونکہ آپ بہت غریب ہیں. کہا خبردار، مجھے غریب مت کہنا، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. توکل کتنا ہے جناب ابو ذر کا. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا، لیکن خریدا نہیں جا سکتا. جناب ابو ذر کو کہا کہ نہیں، آپ بہت غریب ہیں، اتنے یہ سیاسی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لباس جگہ جگہ سے پیوند لگے ہیں، پھٹا ہوا ہے، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، آپ بہت غریب ہیں. کہ خبردار، اب مجھے غریب مت کہنا، غریب میں نہیں ہوں، میرے پاس ولایت علی ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. یہ دولت جا کے اسے دے دو جس نے بھیجی ہے، اس کے پاس علی کی ولایت نہیں. اس نے واپس آنے کے بعد کہا کہ ابو ذر کو خریدا نہیں جا سکتا. کہا پھر ان کو واپس بھیج دو. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر کو ایک اونٹ کی پشت پہ دونوں ٹانگیں باندھ دی گئیں اور واپس بھیج دیا گیا. ضعیف العمر تھے، کمزور ہو گئے تھے، اونٹ کی کھال سخت ہوتی ہے، ان کی ساری ٹانگیں چھل گئیں. جب پہنچے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. جب مدینے پہنچے تو جناب ابو ذر بہت زیادہ نحیف لاغر ہو چکے تھے. اور پہلا دن تھا، جب ظلم دیکھا تو جناب ابو ذر اس حالت میں بھی فوراً بولے. جب دیکھا نا کسی کو دیکھا ظلم کر رہا تو فوراً کہا کہ یہ غلط ہے، تعلیم پیغمبر اسلام کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خلیفہ کا بنایا ہوا نصب کردہ قاضی ہوں؟ کہا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم کس کے نصب کردہ ہو، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. کہا کہ فوراً ان کو دستگیر کر لو. ان کو فوراً
پکڑا اور لے گئے حاکم کے پاس، کہا کہ بھئی یہ دوبارہ واپس آ گئے. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے ہو؟ کہا آیا نہیں ہوں، واپس بھیج دیا گیا، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیج دیا گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے پیغمبر اسلام کی حدیث یاد ہے، پیغمبر نے کہا تھا کہ جب بنو امیہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو پھر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. اب یہ بہت جگہ پہنچ رہی تھی حدیث. تو کہا کہ ابو ذر تم جھوٹ بول رہے ہو اور پیغمبر پہ جھوٹ باندھنے کی سزا جانتے ہو کہ کتنے کوڑے لگیں گے؟ کہا نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ شوق. یہ حدیث خود میں نے پیغمبر اسلام سے سنی. کہا اس کے لیے گواہ لے کے آؤ نہیں تو تمہیں کوڑے لگیں گے 80. تو انہوں نے کہا کہ اس دربار میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس وقت موجود ہے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا. سب سے کہا کہ کوئی گواہی دے، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جناب ابو ذر نے کہا ذرا تھوڑی سی مہلت دو، میں ابھی جا کے گواہ لے کے آتا ہوں. اسی در پہ آئے جہاں ہر مسئلے کی مشکل کشائی ہوتی تھی. جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی. جناب امیر علیہ السلام باہر تشریف لائے. کہا ابو ذر فرماؤ کیا بات ہے؟ کہا یا علی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا چلو تمہیں مدد کی ضرورت ہو علی ساتھ نہ دے؟ کہا ابو ذر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ساتھ چلو. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کو آتے دیکھا، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ جو کچھ ابو ذر نے کہا ہے وہ سچ ہے. تو ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ یا علی آپ نے ناانصافی کی ہے معاذ اللہ ہمارے ساتھ. کہا کیوں، کون سی ناانصافی کی ہے؟ کہا کہ ہمیشہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی اور فیصلہ کر دیا. کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، فیصلہ میں نے ابو ذر کی سن کے نہیں کیا ہے، میں نے پیغمبر کی حدیث پہ فیصلہ کیا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا، ہم اہل بیت کے بعد دنیا میں کوئی اتنا سچا نہیں گزرا. کہ مجھے پیغمبر کی حدیث یاد تھی اس لیے میں نے کہا کہ صادق نبی نے سچی حدیث کہی ہے، ابو ذر جو کہہ رہا ہے سچ ہے. عزیزان گرامی وقت گزر چکا ہے. جناب ابو ذر کو اس کی سزا ملی اور ان کو ربضہ بھیج دیا گیا. ربضہ کے رہنے والے تھے، نام تھا جندب ابن جنادہ، بیٹے کا نام تھا ذر جس کی وجہ سے ابو ذر کہا جاتا تھا. بس بے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. آخری مجلس میں پیش کروں گا جناب سکینہ کے مصائب، اور کل انشاءاللہ رجعت سے متعلق مطالب پیش کروں گا. آج یہ بس سن لیجئے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ مصائب. جناب ابو ذر ربضہ میں آ گئے، بیٹا اور ایک بیٹی زوجہ، سارے جانور ان کے گھر سے باہر پھینک دیے گئے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ملنے آئے. مدینہ کے اندر کرفیو لگایا گیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ جناب ابو ذر سے مل سکے. جناب ابو ذر تنہا جا رہے بس اپنی زوجہ، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ. جیسے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جناب امیر کے ساتھ امام حسن و حسین بھی ہیں اور جناب عقیل اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. جب آتا دیکھا نا سب کو تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگے. کوئی جب مظلوم ہوتا ہے نا، کسی اپنے کو دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. جیسے ہی آتا دیکھا نا جناب ابو ذر نے جناب امیر کو تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے. مولا نے سینے سے لگایا، پیار کیا. کہا ابو ذر آپ نے حق کی خاطر قیام کیا تھا، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے، ان قریب آپ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. پیغمبر آپ کے استقبال میں منتظر ہے. آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بے انتہا مصائب دیکھے، ان قریب آپ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. بس یہ جملے سنے جناب ابو ذر نے. خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، مختصر خطبہ ہے. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ رونے لگے. کہا کہ مولا مجھے اپنے ان مصائب پہ کوئی اتنا غم نہیں جتنا آپ سے جدائی کا غم ہے. میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، اب میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ ربضہ پہنچ گئے. اگر میں مصائب کو سارے پیش کر سکوں کہ جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق مجلس سے متعلق پیش کروں گا کہ عزیزان گرامی. اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر جب ربضہ پہنچے نا تو جوان بیٹا زر تھا، اس نے کہا کہ بابا جان، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کام کرے، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ربضہ میں پانی کی قلت تھی، آہستہ آہستہ سارے جانور مرنے لگے. بیٹا محنت کرتا تھا، جوان بیٹا تھا، محنت کرتے کرتے تاب نہ لا سکا، جوان بیٹا انتقال کر گیا. اب جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا، وہ جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کر سکی، مسلسل روتی رہتی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی، اے ذر
جانے کے دن ہمارے تھے بیٹا تو چلا گیا، اور مسلسل قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو ذر نے انہیں بھی دفنا دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے جملہ کہا بیٹے کی قبر پہ، کہا بیٹا ذر، پروردگارہ اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے، کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے۔ پروردگارہ میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کی وجہ سے پروردگار نے ابو ذر کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا، کہا کہ میرے فرشتوں اس کے باپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، کہا پروردگارہ میں مخلوق ہو کے اپنے سارے حق معاف کر رہا ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ اب جناب ابو ذر بیمار رہنے لگے، بزرگ بھی تھے، بیٹی ابھی زیادہ سن میں بڑی نہیں تھی، تو ایک دن بیٹی نے کہا بابا جانا بہت بیمار ہو گئے ہیں، کہا بیٹی آؤ میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں، جب پہنچ جاؤ تو لوگوں سے کہنا تمہیں مدینے پہنچا دیں، جب مدینے جاؤ نا تو جا کے علی ابن ابی طالب کا پوچھ لینا، جس یتیم کا کوئی نہیں ہوتا اس کا سہارا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی پکڑی، چلنے لگے، ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر گر گئے۔ جناب ابو ذر کا گرنا تھا کہ جناب ابو ذر کی بیٹی برداشت نہیں کر سکی، کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کیجئے، ابھی تو راستہ بہت دور ہے، کہا بیٹی اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، لیکن بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، اے ابو ذر کوفے کے بہترین مؤمنین تمہیں غسل و کفن دیں گے، بس بیٹی ایک کام کرنا، بس راستے میں جا کے بیٹھ جانا، جب قافلہ آئے نا تو راستے میں روک کے کہنا اے قافلے والو یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ قافلے والوں سے کہنا صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا، کسی نے دفنایا نہیں ہے، بس کہنا ہے لوگوں، بس اتنے میں جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ اگر دیکھ سکے تو سنیں گے جملوں کو۔ جب انتقال ہوا نا جناب ابو ذر کا تو ہر بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، جناب ابو ذر کی بیٹی رونے لگی، بہت دیر تک روتی رہی، پھر ایک مرتبہ ایک رومال چہرے پہ ڈال دیا، کہا کہ دھوپ بھی زیادہ ہے، تپش بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے۔ بچی نے ایک رومال رکھا، بہت دیر تک روئی، پھر اٹھی اور جناب ابو ذر کی بیٹی جہاں سے قافلے گزرتے تھے نا اس راستے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا دور سے قافلہ آ رہا، بچی کھڑی ہو گئی کہ قافلے والوں رک جاؤ رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا۔ اس قافلے میں کون تھا؟ جناب مالک اشتر تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول اور اصحاب امیر المومنین، سب ایک مرتبہ آئے اور رونے لگے، کہا رہے صحابی رسول کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کہ ہاں دھوپ میں میرے بابا کا لاشا پڑا، لاشا دھوپ میں پڑا، بے گور و کفن ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہے۔ اب سارے رونے لگے، ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ آئے پہنچے گا کون غسل دے گا؟ کوئی کہنے لگا مجھے غسل دے لینے دو، دوسرے نے کہا نہیں مجھے غسل دینے دو، آپس میں سب بحثنے لگے، کہا کہ ٹھیک ہے سب مل کے غسل دیتے ہیں۔ پھر کہا کفن کون دے گا؟ کہا ہم مالک سے کپڑا کفن کا لے لیتے ہیں، مالک ہم پیسے دیتے ہیں، ہمیں بیچ دو، ہم مل کے کفن دے دیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غسل دوں، میں کفن دوں۔ بچی دیکھ رہی تھی کہ بابا کتنے خوش قسمت ہو آپ، یہ کتنے متبرک مومنین ہیں، سب آپ کے غسل و کفن میں شریک ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا اس بچی کو ہٹا دیجئے اور ایک اور 4 برس کی بچی میدان کربلا میں بٹھا دیجئے۔ وہ بچی بار بار رو کے ایک جملہ کہہ رہی ہے، لوگوں صحابی رسول کا نہیں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا، بے گور و کفن ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، لوگوں میرے بابا کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لیکن کوئی دفنانے کے لیے نہیں آ رہا۔ سنیں گے جملے، کوئی دفنانے کے لیے نہیں آ رہا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ 13 محرم کا دن تھا، بنی اسد کی مستورات باہر نکلی گھروں سے پانی بھرنے کے لیے، دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں، اگر دیکھ سکے میری طرف، چاروں طرف لاشیں پڑے، کسی لاشے کا سر نہیں ہے۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، ہائے میرا بیٹا مارا گیا، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ان مستورات سے رہا نہ گیا، گھر پہنچی، کہو بنی اسد کے مردوں، روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں
نواسہ رسول کا لاشا پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ بنی اسد کے مرد کہنے لگے کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، کہ پھر ہمیں اجازت تو ہم جا کے حسین کا لاشا دفنا دیں۔ کہا کہ نہیں، تم لوگ رک جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے بنی اسد کے مرد آئے، جب آئے نا تو دیکھا کہ کسی لاشے کا سر نہیں ہے، کہ کون سا لاشا کہاں دفنا ہے، کون سا لاشا کس کا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سوار اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہو گیا، کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی۔ ایک مرتبہ اس قیدی نے بین شروع کر دیا، بہت دیر تک روتے رہے۔ وہ سب بنی اسد پوچھنے لگے قیدی آپ بتائیے ہم کون سا لاشا کہاں دفنائیں؟ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ فلاں لاشے کو فلاں جگہ دفنا دو۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا قیدی ہمیں ایک لاشا ملا ہے، یہ لاشا کس کا ہے؟ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ کہا اس لاشے کو کہاں دفنا ہے؟ کہا اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی، کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنا دو۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہ قیدی ایک ننھا سا لاشا ملا، لاشا بڑا چھوٹا سا کسی بچے کا لاشا ہے، کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، یہ لاشا مجھے دے دو میں اپنے بابا کے سینے پہ رکھوں گا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، ہم اس لاشے کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا، اس لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے وہ لاشا اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہی دفنا دو۔ بس بھئی سارے لاشے دفنا دیے گئے۔ امام نے آواز دی کہ ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ امام نے ایک چٹائی زمین پہ بچھائی، سارے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا قیدی کیا کر رہے ہو؟ کہ جب میرے بابا کے لاشے میں گھوڑے دوڑائے گئے تھے، کوئی لاشے کا ٹکڑا کہیں چلا گیا۔ میں نے تمام کر دیا، بس میں نے تمام کر دیا، تھوڑا سا 2 جملوں کی مجھے زحمت، میں 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ کہ جب لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، امام نے سارے اعضاء کو جمع کیا، ایک چٹائی پہ رکھا، اگر سن سکے مجھے معاف کیجئے گا۔ امام نے فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ ادرکنی، اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ۔ علماء کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے ہاتھ رکھے۔ جب سب نے لاشا اٹھایا، امام سجاد قبر میں اترے، ایک مرتبہ کا لاشا پکڑاؤ۔ جب لاشا لینے لگے کوئی بی بی کنارے کھڑی تھی، کہا سجاد آرام سے لاشا لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ میں نے تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ اب آپ میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ امام نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کا لاشا جب قبر میں رکھا نا، آواز دی اے بنی اسد کے مردو وہ جو ننھا سا لاشا تو دے دو۔ لاشے کو ہاتھ میں لیا، بابا کے سینے سے سینہ ملایا، کیا قیدی ایک قبر میں ایک لاشا رکھا جاتا، یہ آپ نے 2 لاشے کیوں رکھے؟ تو میرے بابا کو عادت تھی اپنے سینے پہ میری بہن کو سلانے کی، میں نے
سینے پہ اصغر کو لٹا دیا۔ امام نے قبر کو بند کیا، قبر پہ ایک جملہ لکھا، اپنے ہاتھوں سے جملہ لکھا، ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما و عطشانا۔ یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں مظلومیت غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ امام سجاد چلے دوبارہ کوفے کی جانب، معجزے سے آئے تھے نا، جب چلنے لگے ایک نے آواز دی، کہا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہو، بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون؟ امام نے کہا میں سید سجاد پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں صرف بابا کے دفنانے کے لیے، میری ایک پھپھی بڑی پریشان ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دوبارہ۔ پروردگارا، جب جناب مالک سبتین سے روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کو جب شہید کر دیا گیا نا تو آپ کی لاشا 4 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، دوسرا جسد مطہر تھا جو میدان کربلا پہ پڑا تھا، تیسری روح مقدس تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی تھی، اور چوتھے آپ کا خون تھا جو میدان میں بہہ رہا تھا۔ معالی سبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، وہ فوراً اڑا، قریب کے ایک باغ میں گیا، وہاں سارے پرندے اٹکیلیاں کر رہے تھے، کہا تمہیں نہیں پتا نواسہ رسول کو مار دیا گیا؟ کہا کہاں پہ مارا؟ کہا کہ کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کہا پھر؟ کہا میرے ساتھ چلو، ان کا خون بہہ رہا ہے۔ کہا سارے پرندے اڑتے ہوئے آئے، آ کے دیکھا سید الشہداء کا خون بہہ رہا ہے۔ کہا سب ایک مرتبہ خون میں لوٹنے لگے، اس خون کو پروں پہ اٹھانے لگے، سب نے وہ خون اٹھایا۔ کہا کچھ پرندے اڑ کے مکے چلے گئے، کہا ہم مکے میں خبر دیں گے حسین مارے گئے۔ کچھ نجف چلے گئے، اور سب سے زیادہ پرندے مدینہ چلے گئے۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جب پہنچا نا مدینے، ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی، مریض تھی، جسم خراب تھا، اس کو مرض تھا۔ اس زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ لا علاج ہے اور یہ دوسروں کو موذی ہے، دوسروں کو لگ جائے گا۔ وہ ایک باغ میں مدینے سے باہر اس بچی کو بند کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ کہ بچی نابینا تھی، بیمار تھی، اس نے اسے باغ میں بند کیا، کہ بیٹی میں صبح کے لے جاؤں گا۔ کہ رات میں وہ بچی وہیں پہ بیٹھی تھی کہ اچانک ایک وہ کبوتر آ کے اس درخت پہ بیٹھا جس کے نیچے وہ بچی تھی۔ ایک قطرہ خون کا اس کبوتر سے بچی کی آنکھ میں گرا، اس بچی کی بینائی لوٹ آئی۔ دوسرا قطرہ گرا، اس کو شفا مل گئی۔ اس بچی نے فوراً سوال کیا، کہا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کبوتر روتا رہا پوری رات، کہتا رہا واہ مظلومہ، واہ غربتا۔ صبح کو اس کا باپ پہنچا جو یہودی تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، پوچھا بیٹی رات میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، وہ بہت بیمار تھی، نابینا تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ کہا بابا پہچانا نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی تیرا پورا جسم خراب تھا، تو نابینا تھی۔ کہا بابا اس کبوتر کے پر سے کچھ خون گرا، مجھے شفا مل گئی ہے۔ کہا کون ہے؟ سوال کیا۔ کہا کون ہے تو؟ کہا میں کربلا سے آیا ہوں، یہ خون حسین ابن علی ہے، میں روضہ رسول پہ خبر لے کے آیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی فوراً رونے لگا، کہا پروردگارہ ہم بھی اس حسین کے ماننے والے ہیں، جس حسین کے صدقے میں کائنات کے اندر ایک تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے۔ پروردگارہ واسطہ خون حسین ابن علی کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا پریشان ہے، پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔
مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زندگی میں ہم سب کو جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً سیدہ طیبہ بی بی اور مرحوم سید مجاہد حسین، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کو، ان کی عظمتوں کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔